نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دانت کی صفائی کا حکم دیا ہے، بہت زیادہ، ہر وقت صاف دانت، ہر وقت صاف۔ جب بھی نبی کچھ کھایا کرتے تھے فوراً خلال کیا کرتے تھے کہ دانت میں کوئی چیز پھنسی نہ رہے۔ 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت صاف رہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ سوتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے۔ یہ تو گوروں نے مسلمانوں سے سیکھ کے اتنا کر لیا ہے کہ رات کو اور صبح کو، اور اس میں بھی پورے طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام میں ہر وقت دانت چمکے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوک جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ تو 24 گھنٹے جاتا ہے نا۔ یا کچھ کھا رہے ہیں، اگر آپ کے دانت خراب ہیں تو جو بھی کھائیں گے تو وہ گند سارا کہاں جائے گا؟ اور دانت میں کوئی بھی چیز لگی رہ جاتی ہے تو بہت جلدی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی چیز کو باہر نکال کے رکھیں وہ سڑنے میں ٹائم لے گی، لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیں منہ کے اندر، اس میں جو سڑنے کا عمل ہے، خراب ہونے کا عمل ہے، وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اب میں بعض دفعہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں، جب وہ مسکراتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کتنا صفائی پسند ہے۔ مسکراہٹ سے پتہ چل جاتا ہے بندے کو۔ آپ لوگ تو دانت دیکھتے نہیں نا، کبھی دیکھا کریں پبلک کے دانت، کوئی بھی مسکرائے نا تو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا صفائی، اوپر سے چمکا ہوگا، پرفیوم 3 پیس سوٹ، ٹائی، فٹ فاٹ۔ صبح ذرا دانت دکھاؤ تو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کیا کیا پھنسا ہوا ہوتا ہے ان دانتوں کے اندر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے جن میں بدبو ہو، اگرچہ وہ حلال ہو۔ حلال ہونے کے باوجود جن چیزوں میں ہیک ہوتی ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی نہیں کھایا کرتے تھے۔ کلیجی خون سے بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ہیک ہوتی ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں، مگر ہمارے نبی نے نہیں کھائی۔ کچا پیاز نہیں کھایا کبھی ہماری نبی نے، حالانکہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، صحت کے لیے مفید بھی ہے، مگر بھائی منہ میں بدبو آتی ہے۔ امت کو اجازت دی، خود نہیں کھایا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے ماؤتھ اسپرے لا کے دیا۔ ہمارے حضرت خوشبو کے بڑے عاشق تھے، بڑی اچھی مہنگی خوشبو استعمال کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ خوشبو منہ میں جب کریں گے اسپرے تو منہ سے خوشبو آئے گی۔ حضرت فرمایا منہ میں کیوں خوشبو؟ کیوں بھائی؟ یعنی کس وقت؟ تو انہوں نے کہا جب کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانے کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت حیران ہوئے، کھانے کی تو خوشبو ہوتی ہے، بدبو کب سے ہونے لگی کھانے میں؟ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو منہ سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ بھائی بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے، تبھی کہتے ہیں نا، یوں ناک کر کہتے ہیں کیا کھا کے آ رہا ہے بھائی، کہتے ہیں نا لوگ۔ کیسے سمجھائیں یار؟ جب کوئی کھانا کھا کے آتا ہے، بریانی کھا کے آیا، قورمہ کھا کے آیا، دال کھا کے آیا، کچھ بھی کھا کے آیا، جائیدادیں کھا کے آیا، بہن کی وراثت کھا کے آیا، تو ہمیں اس کی ناک سے، اگر وراثت میں تو بدبو آئے گی، لیکن جو عام کھانے کی چیزیں ہیں وہ جب کھا کے آیا، میں تو اصل میں مثال دیتا ہوں نا ان چیزوں کی جو کھائی جا رہی ہیں مارکیٹ میں، تو ایک دم میری زبان پہ بہن کی وراثت بھی آ گئی، کیونکہ لوگ اتنے شوق سے کھانا نہیں کھاتے جتنے شوق سے جائیدادیں کھاتے ہیں آج کل۔ تو کھانا کھا کے آیا تو ہم کہتے ہیں نا خوشبو آ رہی ہے بھائی، کیا کھا کے آیا ہے؟ جو شادی شدہ آدمی اگر گھر سے باہر وہ کہیں کھانا کھا کے آئے اور بیوی کو اس نے ٹائم دیا ہو کہ میں گھر پہ آ کے کھانا کھاؤں گا، تو جب گھر آتا ہے تو وہ منہ کو بند رکھتا ہے۔ اگر منہ سے خوشبو آ جائے تو بیگم کیا کہتی ہیں؟ کیا کھا کے آئے ہو بھائی، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کھانے میں بدبو نہیں ہوتی، کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے۔ تو حضرت فرمایا یہ عجیب اسپرے ایجاد کیا ہے کہ کھانے کی خوشبو ختم۔ پھر حضرت نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان کنٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کھانے کے بعد بدبو آتی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ڈکار وہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بدبو آتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ جو قوم ایسی چیز کھا رہی ہے کہ جس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے منہ میں اسپرے کرنا پڑ رہا ہے، اس قوم کا صفائی سے بھلا کیا تعلق؟ کھاؤ تو کم از کم ایسی چیزیں کہ منہ سے خوشبو آئے۔
गुटके वाले के मुंह से बदबू आती है, सिगरेट वाले के मुंह से बदबू आती है, शराब वाले के मुंह से बदबू आती है। गुटके वाला सफाई पसंद हो नहीं सकता, जितना मर्जी नहा ले, डेटॉल से नहा ले, तेजाब से नहा ले, मगर वो फिर भी गंदा है, गंदा। माजरत अगर कोई गुटके वाला बैठा है फिर भी गंदा है वो। भाई ऊपर से जितना मर्जी साफ हो लो, मुंह में तुमने गंद रखा हुआ है। और कैसा अल्लाह की पनाह, एकदम मैं की गाड़ी खराब हो गई थी, लेकर गया मैं, उन दिनों में गुटके पे बयानात भी ज्यादा कर रहा था मैं, तो वो गाड़ी का वो लॉक वॉक कुछ सही कराना था, तो दो लड़के बैठे हुए करा रहे, मुंह में गुटका। और जब वो बात करते थे तो ऐसे वो ऐसे लेसदार मुंह में ना उनके, अजीब सा वो। मेरी एक दफा उनके मुंह पे नजर पड़ी, मैंने कहा यार इनसे गाड़ी भी सही नहीं करवाऊंगा आइंदा, इतने गंदा। और वो जिस चीज को देखकर उल्टी आ रही हो वो चीज उनके मुंह में रखी हुई है। ये है सफाई। वैसे शादी में जाने से पहले देखो गुटके वाले को, ऐसा बन ठन के 3 पीस सूट में जा रहा है, शोबाजी। अगर तू सफाई पसंद है तो मुंह तो साफ कर पहले भाई, ये गंद तो खाना छोड़ दू। कोई गुटके वाला अगर आपकी बेटी के लिए निकाह का पैगाम भेजे तो उसको बोलो गुटका भी छोड़ो, 7 दफा तेजाब से कुल्लियां करो, फिर जाके मुंह साफ होगा। वो कहेगा भाई तेजाब से तो दांत जल जाएंगे, बोले कोई बात नहीं, बदबू तो खत्म होगी। क्योंकि ये इतने गंदा इनका अंदर का सिस्टम होता है कि ये तेजाब से कुल्ली करके भी इनको फायदा नहीं होगा। कैंसर ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। वालदैन का बच्चों पे कंट्रोल ही नहीं है, छोड़ा हुआ है, जो मर्जी करते फिरो, फिर रोते हैं कि ये क्या करें हम। जहां मर्जी चाहे वो बच्चा जाके बैठ रहा है, पूछते नहीं है बेटा कहां जाके बैठ रहे हो, किन लोगों में जाके बैठ रहे हो। कमरे का दरवाजा बंद करके मोबाइल पे लगा हुआ है, फेसबुक पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, पूछते ही नहीं है कि किससे बातें कर रहे हो, किससे दोस्ती कर रहे हो। नबी ने फरमाया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, वालदैन बिगाड़ देते हैं उसको।